بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہے۔ گویا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے 8 سال کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ بچپن ہی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو لہب ہی کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا۔ اس وقت تک اللہ کے رسول کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا اور ابھی تک رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور آپ نے اپنا منصب نبوت کا فریضہ انجام دیا، تبلیغ اور دعوت شروع کی۔ ابو لہب نے آپ کی دشمنی کی اور مخالفت میں اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اگر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو اور ان سے جدائیگی اختیار کر لو۔ بیٹوں نے باپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جس کی وجہ سے دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما رشتہ نکاح سے آزاد ہو گئیں۔ پھر آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ مشرکین مکہ کی ایذا رسانی کی بنا پر جن صحابہ کرام نے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و عظما سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، ان میں اول ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کی ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا، ان عثمان اول من ہاجر باہلہ بعد لوط، یعنی پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نوازا تھا۔ مکے میں اتنا حسین اور جمیل جوڑا اور کوئی نہ تھا جتنی حسین جوڑی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی۔ حضرت عثمان کے خاندان کی بعض عورتوں نے ان دونوں کی شان میں قصیدے بھی کہے تھے۔ زرقانی نے کچھ اشعار اس قصیدے کے ذکر کیے ہیں جس میں مذکور ہے کہ کسی نے بھی ایسا حسین اور جمیل جوڑا نہیں دیکھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد دونوں مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظما تشریف لے گئے اور وہیں کی مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے۔ حبشے کے زمانہ قیام میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا۔ 6 سال کی عمر میں اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ پھر غالباً کوئی اور اولاد نہیں ہو سکی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ ان کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر میں شرکت سے روک دیا تھا۔ وہ مدینہ ہی میں رہ گئے تھے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری تو مدینہ آ ہی گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت موعود آ پہنچا اور وہ انتقال فرما گئی۔ واپس آنے پر جب اللہ کے رسول کو علم ہوا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسو قبر پر گرنے لگے۔
رضی اللہ عنہا و ارضاہا. یہ دوسری صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور ہجرت فرمانے کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اسلام کی صحیح تاریخ جاننے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.